منا رہے تھے مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ہم میں سے کوئی موبائل باہر نکالتا ہے تو پولیس وہاں پر اور لیڈی پولیس آگے چیخنا داڑنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب خاور مانیکا آیا اور جو ان کے ساتھ لوگ آئے، بظاہر تو وہ وکلا بنے ہوئے تھے، پیچھے وہ ہوٹنگ بھی کرتے رہے، شور بھی، ہلڑ بازی بھی اور ویڈیوز بھی بناتے رہے، انہیں کسی نے کچھ نہیں کیا. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ یہ اتنا جو معاملہ ہوا ہے عدالت کے اندر، کمرہ عدالت میں ہوا ہے، وہاں سے شروع ہوا تھا، آپ لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے، اس سے عدالت کا ڈیکورم خراب نہیں ہوا؟ اور دوسرا کیا اس پہ توہین عدالت نہیں لگتی؟ دیکھیے جی، اگر عدالتیں اپنی توہین، اپنی عزت خود نہیں کریں گی، اور ہم یہی حیران تھے کہ 10 منٹ کا کہہ کے 25-30 منٹ اس کو تقریر کا موقع دیا گیا، وہ بھی اس دن جب سارا کچھ کنکلوڈ ہو چکا تھا. اس نے اپنے کاؤنسلز رکھے ہوئے تھے جو کبھی باہر جاتے ہیں، اور پھر جو سرکاری پروسیکیوٹر نے آ کے جس قسم کی زبان استعمال کی. اور عدالت جو ہے، مجھے حیرت اس بات پہ ہوئی جب خاور مانیکا کے 12 منٹ ہو گئے تو پیچھے سے ہم میں سے کچھ 1-2 لوگوں نے اعتراض کیا کہ 12 منٹ ہو گئے، تو جج صاحب نے انہیں کہا کہ یہ جو آپ باتیں کریں ان کو ذرا کھول کے بیان کریں. تو وہ کھول کے جب وہ بیان کرنا شروع ہوئے تو ہم نے اپنے کانوں پہ انگلیاں رکھ لی اور آنکھیں جھکا لی. اب ہم اور کیا کریں کہ اگر پاکستان کی عدالتوں میں اس طرح کی بات چیت ہوگی، ٹرائل کورٹ سے اوپر آ چکا ہے، اور آپ اس قسم کی غلاظت اگلیں گے، آ کے ایک خاتون کے اوپر تہمتیں لگائیں گے بغیر کسی ایویڈنس کے، اور اللہ اور رسول کے جو قائم کردہ حدود و قیود ہے، جو آپ کی اسلامی شریعت بنتی ہے، اس کی موجودگی میں آپ جب اس قسم کی بےہودہ قسم کے کیسز بنائیں گے تو پھر یہ باقی پاکستان کی خواتین کہاں جائیں گی. اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ آپ دیکھ لیں کہ پورا 3.5 سال آپ سنتے رہے کہ جی بشرا بی بی اور وہ چیف منسٹر جو پنجاب اور گوگی اور فلانی پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے تھے گھٹیا قسم کے، یہ گوگے پہلوان کے جو رشتہ دار ہیں نا، انہوں نے سب نے سارے پاکستان کی خواتین کو گوگی بنا کے پیش کیا. ان کو عادت ہے اس قسم کی باتیں کرنے کی. یہ ماجے گاہ میں سارے اکٹھے ہوئے ہوئے، انہوں نے یہ کیس بناتے ہوئے یہی تماشے کیے. سو انہوں نے جو باتیں کی، آج مجھے بتا دیں کوئی ان کے پاس سالڈ نہ ایویڈنس ہے نہ کیس ہے. بات بھی نکالی تو کہاں عدت کیس پہ آ کے. اب عدت مجھے بتائیں، کیا کوئی وکیل بتا سکتا ہے کہ کسی خاتون کی عدت کیا بنتی ہے؟ کیا کریں گے آپ ان سے جا کے کس قسم کی انفارمیشن مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ سو میں یہ کہتی ہوں کہ ایسے وکلا کو نا خدا کا خوف کرنا چاہیے. گھر میں بہنیں، مائیں، بیٹیاں، یہ ہم اس طرح نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ تانے مار کے کہتے ہیں، جائیں ان سے جا کے پوچھیں، ان کو بتائیں، ان سے پوچھیں کہ کیا اس کے پیچھے حکمت کیا پوشیدہ ہے. سمپل حکمت یہ تھی کہ خواتین اگر کسی ایک کے نکاح سے ختم ہو رہی ہیں، اگر وہ اس شخص سے اگر وہ حاملہ ہو جاتی ہے، پریگننٹ ہوتی، تو وہ اس بچے کی ولدیت اور وراثت، وہ اصول جو ہیں وہ ڈٹرمن رہے. اس لیے خاتون کو کہا گیا ہے کہ 3 مہینے 10 دن اگر طلاق ہو اور 4 مہینے 10 دن اگر خاوند کی ڈیتھ ہو جائے تو آپ رکی رہیں، اور اس ٹائم پہ اگر حمل ظاہر ہو جائے تو اسی بندے کی اولاد کاؤنٹ ہونی ہے، اس لیے دوسری شادی نہ کی جائے یا نکاح نہ کیا جائے. اور میری بات سمپل یہاں پر سائنٹیفک میں آپ کو بتاتا ہوں، 45 سال کی عمر کے بعد خواتین جو ہے وہ حمل والے یا ریپروڈکٹیو اس سے ایج سے باہر آ جاتی ہیں. اس کے بعد ان کی وہ عدت رہتی بھی نہیں ہے جتنی وہ اپنی عدت خود بتاتی ہیں کہ جی اتنا ٹائم تھا. بشرا بی بی کی آن ریکارڈ ویڈیو موجود ہے جو ہم نے اس وقت سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہے. ان کی بیٹیوں کی قرآن پاک پہ قسم موجود ہے کہ ہماری والدہ جو ہے ایک با کردار با پردہ خاتون تھی اور اپنی عدت مکمل کر کے آئی تھی. لیکن مانیکا صاحب سے پوچھیں گے، بیگم پہ تو بڑی آپ نے سابقہ بیگم پہ اور اپنی بچوں کی والدہ کے اوپر اتنی گندی تہمتیں لگائیں. آپ بتائیں نا، جو آپ کا بٹا سٹا شادی ہوئی تھی پہلی اور آپ کی طلاق ہوئی تھی، اس وقت عدت ہو گئی تھی، وہاں وہ ڈاڈے تھے تو آپ ادھر تو پیچھے گئے نہیں. دوسری خاتون کے بارے میں آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں تو جو تیسری کے ساتھ آپ کا تماشے چلتے رہے ہیں. ذرا بتائیں نا عوام کو کہ یہ جو تیسری لڑکی جس سے آپ نے شادی کی ہے، یہ شادی جب آپ کی دوسری چل رہی تھی تو اس دوران آپ کے ان کے ساتھ کون سے مراسم تھے؟ تو ذرا اپنی بھی کردار کی تھوڑی رونمائی فرمائیں. جب کسٹم میں آپ افسر تھے اور رشوتیں پکڑتے تھے وہ بھی بتائیں. جو آپ پینے پلانے کے شوقین ہیں وہ بھی بتائیں. وہ تو جو آ کے اتنی بڑی بڑی جھوٹی آپ قسمیں کھا رہے تھے، آپ کو بھی بہت سارے لوگ آپ کے پوتڑوں سے جانتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ خواتین کو آ کے بے عزت کریں گے. ہم آپ کو منہ دکھانے جوگا نہیں چھوڑیں گے، آپ کی اصلیتیں نکال کے لوگوں کو. اچھا میم ایک لاسٹ کوشچن لے لیں. خاور مانیکا صاحب کو کس نے پریشرائز کیا کہ وہ آپ کے مطابق جھوٹی گواہیاں دیں آگے؟ دیکھیں، خاور مانیکا صاحب سے بشرا بی بی کا نکاح ختم ہوا تھا نا، اور پہلے جب نکاح ختم ہوا تھا، ان کی طلاق ہوئی تھی، تو اس وقت تو وہ آ کے بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. اس وقت وہ جھوٹے تھے کہ آپ جھوٹے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو ایک بندہ جھوٹا ہے وہ ہمیشہ سے ہی جھوٹا ہے. اور دوسری بات یہ کہ کون انہیں پریشرائز کر سکتا ہے؟ انسان نے اللہ کو جواب دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟
जब आप इतनी बड़ी बड़ी आके कस्में उठा रहे हैं, ना आपने अपनी बेटियां देखी, ना आपने अपने बेटे देखे, ना आपने किसी खातून की इज़्ज़त देखी, ना आपने एक साबिक वज़ीर आज़म की इज़्ज़त देखी, आपने तो उछाल दिया पूरे माशरे में आके गलाजत को, और इतने गंदे घटिया इल्ज़ामात लगाए हैं, शर्म से डूब मरने का मकाम है। तो मैं ये समझती हूँ कि उनका किरदार ही ऐसा है। प्रेशराइज वही लोग होते हैं जिनमें किरदार नहीं होता। अच्छा मैम, एक लास्ट क्वेश्चन लीजिएगा। कुछ दिन पहले इमरान खान की जो है सेल की, जहाँ पे इमरान खान साहब इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं, मंजर यहाँ पे तस्वीर आई हैं, कहा जा रहा है, सुनने में आया कि पहले रंगो रोगन किया गया, जब पिक्चरें बनानी थी उनसे पहले LEDs लगाई गई, कूलर रखा गया, लेकिन जो तस्दीक शुदा खबर है वो ये है कि इमरान खान की जो सेल है जहाँ पे वो गिरफ़्तार हैं, बहुत बुरी तरह हालत है उसकी, लेकिन जो सोशल मीडिया पे दिखाया गया वो काफ़ी बेहतरीन बना के उसको दिखाया गया। क्या कहेंगी आप? सोशल मीडिया पे उन्होंने अपनी तरफ से वो क्या कहते हैं, नमाज़ें बख्शवाने गए थे तो रोज़े गले पड़वा कर आगे, वो नीला पेंट किया हुआ और कूलर रखा हुआ और वो झूठी LED लगाई हुई जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं आपको नज़र आ रहा है, जिसकी तार लटकी हुई है और साथ में कोई स्विच नहीं है। वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है झूठ होता है। इनके जो खबे चलते थे नवाज शरीफ के, और जो इनके फिर गुर्दे की बीमारियाँ, तो प्लेटलेट्स की बीमारियाँ, तो सिवाय प्रेग्नेंट होने के दुनिया की सारी बीमारियाँ नवाज शरीफ साहब को हो गई थी। जो सुबह शाम ख़वातीन आके वो जो अभी फपे कुटनियाँ रखी हुई हैं इन्होंने दिहाड़ी पे, वो उस वक्त आगे जेल के आगे खड़ी होकर रोया करती थी कि हाय मर गए, हाय लुट गए, निकाला नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो जिसने हराम खाया होता है उनका यही हाल होता है। इमरान खान से मैं आपको बता रही हूँ, 2 दफ़ा तो मैं मिलकर आई हूँ, यकीन माने वो शख्स 1 सेकंड के लिए उसने हमें ये नहीं बताया, ना हमें ये एहसास होने दिया कि हम जेल में उनको मिलने आए, ना उन्होंने ये कहा कि मैं लुट गया और बर्बाद हो गया, मुझे गर्मी में रखा हुआ है, या मैं इतनी बुरी हालत में रह रहा हूँ। सर्दियों में गए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे सर्दी में रखा हुआ है, गर्मी में गए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे गर्मी में रखा है। उन्होंने अपनी बात ही नहीं कभी की। ये तो अल्लाह की मदद आ गई ना कि आप लोगों के सामने ये सारा कुछ खुल के आ गया, वो कलई खुल गई। लेकिन ये मैं अपनी कौम को कहूँगी, इस कुर्बानी को याद रखना, ये अजीम लीडर इस तरह के जो है ना, ये सदियों में पैदा होते हैं। नेल्सन मंडेला को 20-21 साल रखा था और वो ऐसी जगह पे रखा था कि वो अपने पूरे बाजू नहीं खोल सकता था। इमरान खान साहब को जब अटक लेके गए थे तो वो अपना मुसल्ला नहीं बिछा सकते थे, लेकिन आफरीन है कि आपने देख लिया पूरे सेल में से किताबें निकल रही हैं, और जब उनसे मिलने जाओ तो वो मिलने के बाद, सलाम के बाद पहली बात पाकिस्तान और अवाम की करते हैं। तो ये कैरेक्टर वाला लीडर ही बर्दाश्त कर सकता है, और इनकी असलियतें खुलेंगी, इनका सियासी बुग़्ज़ और इनका जो अनाद है वो नज़र आ गया है। इनको PTI जिस दिन बनी थी उस दिन से लेके आज तक इनके पेट में यही मरोड़ है कि PTI पे किसी तरह बैन लगा दे। भाई PTI 25 करोड़ अवाम है, PTI अब एक तंजीम का नहीं, एक तहरीक का नाम है, ये याद रखें। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक जद्दोजहद मुसलसल का नाम है।